ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی نے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی اثناء میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غشی کم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا، پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خداوند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی تعظیم و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوا لیا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ قرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور عرض کیا یا حضرت، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا ربی امتی یا ربی امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا، اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا کلمہ زبان پر تھا۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کے بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس صدمہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانے ہو گئے۔ دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ ذرا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے دکھا دو۔ اہل بیت نے عمر کو حجرہ میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی، کیا وحی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اس اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نبی نہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات مبارکہ کیسی پاکیزہ و مطہر ہے۔ حضور کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس ذائقۃ الموت ونعم التوفون اجورکم یوم القیامہ۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تم نے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا۔ آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم میں لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخشے گئے ہو۔